حسن ایوب, آپ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہے, ان کے پاس اختیار ہے, انہوں نے اپنے پیسے آگے پیچھے دائیں بائیں سے انہوں نے نکال کے وہ کام کر لیا, باقی صوبے بھی کر لیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ چچا کی حکومت ہے وفاق کے اندر, پیسے نکالے, کچھ ظاہر ہے این ایف سی کے تحت وہ پیسے ویسے ملتے, وہ کرا کے پرائم منسٹر صاحب کو بلایا گیا لاہور کے اندر, انہوں نے آپ پر فیصلہ کیا اور کر لیا. اب یہ چاروں صوبوں سے ریئیکشن آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائڈ ریئیکشن ہے؟ نہیں, جسٹیفائڈ نہیں ہے جی, کیونکہ این ایف سی کے تحت جو وسائل کی تقسیم ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے. اگر پنجاب کا حصہ زیادہ ہے تو پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے. اگر پنجاب میں اگر دیکھیں کہ ان کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے, اگر وہ تو انہوں نے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑے ہیں, شاید جو 45 ارب کی سبسڈی پنجاب بھی دی جا رہی ہے, اس کا آبادی کے تناسب سے جو بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے یا سندھ ہے, وہ بھی اس تناسب سے دے سکتے ہیں سبسڈی اگر دینا چاہیں تو. یہ تو اپنا پی ایس ڈی پی کو کٹ کرنا ہے نا. پی ایس ڈی پی تو بلوچستان نے بھی رکھا ہے اپنا, پی ایس ڈی پی تو سندھ نے بھی رکھا ہے اور خیبر پختونخوا نے بھی رکھا ہے. تو یہ بیسکلی جو نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے ریلیف دیا. میں چودھری غلام حسین صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ جی یہ چیز ہونے جا رہی ہے, آپ دیکھیں یہ اچھی خبر ہے, آپ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ ریلیف مل رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے بھی عام آدمی کا بھلا ہو سکتا ہے تو ہونا چاہیے. اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 مہینے کے لیے یہ سبسڈی دی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہیں کے وہیں معاملہ ہو جائے گا. تو ان کے لیے خبر یہ ہے کہ اس وقت نیگوسیشنز چل رہی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ. انہوں نے اپنے ریٹس کو ریوائز کرنا ہے, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے آگے جو انہوں نے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ آئی ایس آئی ہے. آئی ایس آئی بھی اس پہ کام کر رہی ہے اور نیگوسیشنز اس وقت چل رہی ہیں, اور امید ہے کہ شاید 2 مہینے سے پہلے کو بڑا بریک تھرو ہو جائے. اور چیف آرمی سٹاف بھی اس معاملے میں آن بورڈ ہیں, یعنی اب ڈی جی آئی ایس آئی, چیف آرمی سٹاف اور پرائم منسٹر, یہ تمام تینوں نے سر جوڑ کے اس کے اوپر میکنزم بنا رہے ہیں. لیکن جو اس میں ایک پراپر 5 سال کے لیے لانگ ٹرم جو ہے وہ معیشت کا ایک پلان آئے گا, جس کے اندر بنیادی طور کے اوپر آئی پی پی سے بھی ریٹ کم کرائے جائیں گے, اور صوبے بھی اپنے فنڈز میں سے کچھ حصہ نکالیں گے. یعنی پنجاب حکومت کو مزید آگے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو دینا ہوگا, جو 45 ارب کا دے چکے ہیں سبسڈی. اس کے علاوہ مزید جو ہے ان کو کٹس کرنے پڑیں گے. اسی طرح بلوچستان نے بھی کرنا ہے, سندھ نے بھی کرنا ہے, اور جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی اس متعلق بات چیت ہو رہی ہے. تو امید رکھیں انشاءاللہ پورے پاکستان کے لیے اچھی خبر آئے گی. چلیں, آپ کے منہ میں گھی شکر. لیکن چوہدری صاحب, اس دن جب بڑے میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی, وی ور ایکسپیکٹنگ کہ کچھ میں اس میں اور چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. انہوں نے اس دن جو پاکستان میں مہنگی بجلی کی بنیادی وجہ ہے وہ ہیں آئی پی پیز کے ایگریمنٹ, جو ظاہر میاں صاحب کی 2013 کے بعد جب حکومت آئی 2014-15 کے دوران کیے گئے, اس حوالے سے جو ہے کوئی بات نہیں کی, اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں ڈالی. کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر پچھلے 2-3 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, جس طرح حسن بتا رہے ہیں کہ جی آئی پی پیز کے اوپر بات ہو رہی ہے, پھر جماعت اسلامی کا دھرنا, پھر جو پاکستان کا جو بزنس کا طبقہ ہے اس کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ اتنی مہنگی بجلی خرید کے ہم دنیا میں کیا ہم اپنے ریجن کے اندر بھی یہ تجارت کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کل مرتضی وہاب صاحب نے, پھر ظاہر ہے پالیٹکس ہے نا, وہ کہتے ہیں, وہ انہوں نے اشارتاً بتایا جناب اعلیٰ, یہ جب مہنگی بجلی آپ خرید رہے تھے اس وقت بھی آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے تھا. یہی نون لیگ کی حکومت تھی, میاں صاحب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں, ہم اپوزیشن میں تھے. انہوں نے اس زمانے میں ٹارگٹ یہی آئی پی پیز کا کر کے جلدی فیصلے کیے, جن کو آج آپ ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2015-16 اس زمانے میں وفاقی حکومت نے ایک شارٹ ٹرم فیصلہ کیا تھا اور امپورٹڈ کول پر ایل این جی کے اوپر یہ تمام چیزیں کر رہی تھی, اور ہماری یہاں تھرک کی بجلی اویلیبل تھی, کول کی. جو ٹھٹا جھمپیر کا ونڈ کوریڈور تھا اس کے اوپر فوکس نہیں کیا, جو کہ عوام کو سستی بجلی دے سکتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج 14-15 سال بعد عوام اسی کراس روڈ پہ ہے جہاں پہ ان کو تکلیف ہے. ناظرین, بالکل یہ صحیح بات ہے کہ جو اصل وجہ ہے پاکستان میں مہنگی بجلی ہونے کی, اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی, اس کا آڈٹ نہیں ہوتا. میرے خیال میں ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے اوپر بات ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی کہ وہ جو مہنگے بجلی کے کارخانے لگے تھے اس کے پیچھے کون تھا. سعید غنی صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر, وہ جو بھی بات کرتے ہیں کہ اپنے ورڈ زیادہ منس نہیں کرتے, وہ ہی آلویز ٹاکس ویری اسٹریٹ. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے گا. اب پنجاب حکومت نے 14 روپے پر یونٹ 2 مہینے کے لیے سہولت انہوں نے دی ہے, پھر اربوں روپے کے اشتہار چل رہے ہیں. سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 2 مہینے کی ریلیف جو ہے ایک شاید سیاسی دکھاوا تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم ریلیف لوگوں کے لیے نہیں ہے.
چودھری غلام حسین صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج تمام اخبارات کے اندر بڑے بڑے 1 پیج ہاف پیج کے اشتہارات چھپ رہے ہیں، ریڈکشن آف ₹14 پر یونٹ، یہ پنجاب حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، ان کا لینا بنتا بھی ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے پیسے اپنے PSDP سے نکالے ہیں، علیحدہ کیے ہیں۔ اب پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے، میں بزمہ بخاری صاحب کو سن رہا تھا، وہ فرما رہی تھی، انہوں نے کہا بھی کہ تسی سڑدے کیوں ہو، جلدے کیوں ہو کراچی سندھ حکومت والے یا باقی حکومتوں والے، صوبائی حکومتوں والے، کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، اپنی جیب میں سے پیسہ نکالیں، اپنے خزانے میں سے پیسہ نکالیں، آپ بھی کام کریں، لیکن اعتراض تو پیپلز پارٹی کا بھی بنتا ہے نا، اصل جو مہنگی بجلی کی وجہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ چوئی صاحب نہیں، اس میں 3 ایشو آئے نا۔ ایک تو پہلے بجلی مہنگی کے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اور اس میں قوم پھنس کی ہے۔ نمبر 2 کہ جی وہ مطلب ہے کہ بجلی پیدا ہو نہیں رہی اور ان کو پیسے دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا تھا تو پنجاب کے سارے عوام جو ہے وہ تینوں صوبوں کے ملا کے بھی اتنے نہیں بننے تھے، یعنی اتنا ریلیف ادھر نہیں بننا تھا۔ نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا اپنے وزیر اعظم کو اور سب کو بٹھا کے ایک یونیفارم پالیسی اعلان کرتے، اس سے ملک اور صوبوں کے درمیان نفرت اور منافرت پیدا ہوگی، یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ الزام آپ دوسروں پر لگاتے ہو اور حرکتیں آپ ایسی کر رہے ہو کہ لوگ خواہ مخواہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں جی پنجاب میں اس طرح کر دیا ہے، وہ ادھر بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ جائیں گی اس سے، لیکن چلو میں تو کہتا ہوں کچھ ریلیف ہی ملا، لیکن اٹ شوڈ ہیو بین یونیفارم۔